بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ابوظہبی میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن آمد و رفت پر عائد پابندی کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ لاک ڈاؤن مزید ایک ہفتہ برقرار رہے گا۔ اس دوران ابوظہبی کے رہائشی باہر نہیں جا سکتے اور نہ باہر سے کوئی شخص آ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس پھیلاؤ کے خطرات کے باعث ابوظہبی میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن اور آمد و رفت کی پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ابوظہبی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابوظہبی میں نافذ کی گئی آمد و رفت کی پابندیاں اب بھی برقرار رہیں گی۔ یہ پابندیاں 16 جون کے بعد مزید ایک ہفتے تک برقرار رہیں گی۔ اس دوران نہ تو کسی کو ابوظہبی سے باہر جانے کی اجازت ہوگی، نہ ہی کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے ابوظہبی میں داخل ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ابوظہبی پولیس نے سوشل میڈیا پر افواہوں کے پھیلاؤ کے خلاف ایک انتباہ جاری کرتے ہوئے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہیں پھیلانے سے گریز کریں۔ ابوظہبی پولیس نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ میں غیر مستند متعدد پیغامات گردش کر رہے ہیں۔ رہائشیوں کی ذہنی صحت اور اضطراب کی سطح کو متاثر کرنے کے علاوہ اس قسم کے جعلی الزامات سے عوامی رائے پر ایک مؤثر اثر پڑ سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل کے مطابق تمام افراد جو سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں انہیں عارضی مدت کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ فیڈرل فوجداری قانون اور فیڈرل لا ٹو فائبر سائبر کرائم کے مطابق افواہوں کو پھیلانے والے رہائشیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دبئی میں بوکھلائی خاتون ڈرائیور نے اپنی گاڑی سمندر میں ڈبو دی۔ خاتون نے بری خبر سنی تو بدحواسی میں بریک کے بجائے ایکسیلیٹر پر پیر رکھ دیا۔ گاڑی کو جب نکالا گیا تو وہ ساحل سمندر سے 30 میٹر دور تھی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے ساحلی علاقے الممزار کریک میں ایک عرب خاتون نے حادثاتی طور پر اپنی کار ساحل سمندر سے 30 میٹر دور گہرے پانی میں پہنچا دی۔ دبئی پولیس کے مطابق عرب خاتون ممزار کے ساحل پر گاڑی چلا رہی تھی جب اس نے موبائل فون پر ایک بری خبر سنی۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اتنی بدحواس ہوئی کہ پاؤں پر بریک پر رکھنے کی بجائے ایکسیلیٹر پر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی پورے رفتار کے ساتھ سمندر میں دور جا گری۔ خوش قسمتی سے خاتون ڈرائیور ڈوبی ہوئی گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ یہ واقعہ گزشتہ شام 4:30 بجے پیش آیا۔ پولیس اور طبی امداد کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ خاتون تو پانی سے باہر آ گئی تھی، تاہم اس کی گاڑی کئی میٹر گہرے پانی میں موجود تھی، جسے کرین کی مدد سے نکال لیا گیا۔ RTA کا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹیکسیوں میں نئی ٹیکنالوجی لگانے کا فیصلہ۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکسیوں میں جدید انٹیلیجنس سسٹم لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دے۔ کارپوریٹ ٹیکنالوجی سپورٹ سروس سیکٹر RTA کے اسمارٹ سروس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد محبوب نے کہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جسمانی دوری اور چہرے کا ماسک نہ پہننے جیسی خلاف ورزیوں کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ احمد محبوب نے مزید بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کارآمد ثابت ہوا اور اس نے کامیابی کی شرح 100% حاصل کی۔ اس ٹیکنالوجی کو دبئی کے تمام ٹیکسیوں میں عام کر دیا جائے گا۔ ابوظہبی میں عجائب گھر ثقافتی مقامات کو کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی۔ ابوظہبی محکمہ ثقافت و سیاحت نے امارات میں متعدد عجائب گھروں اور ثقافتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کی تیاری کر لی۔ محکمہ نے صحت و حفاظت کی گائیڈ لائنز اور احتیاطی اقدامات جاری کیے ہیں۔ ہدایات میں سخت معیارات مرتب کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ان کا دورہ محفوظ ہوگا۔ شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے دبئی العین روڈ بہتری کے منصوبے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دبئی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے 2 ارب درہم مالیت کے دبئی العین شاہراہ کی بہتری منصوبے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ شیخ حمدان نے شیخ محمد بن زاید شاہراہ اور دبئی العین شاہراہ کے انٹرسیکشن پر نئے فلائی اوورز کا بھی افتتاح کیا۔ دبئی کے اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ پلان کے تحت اس منصوبے میں دبئی کی معیشت کے لیے اہمیت کے حامل اہم منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے چاروں اطراف ٹریفک کی نقل و حرکت کو بہتر کرنے کے لیے شیخ محمد بن زاید روڈ اور دبئی العین روڈ کے سنگم میں
2600 میٹر کے فاصلے پر 4 پل کھولے ہیں۔ کورونا وائرس، UAE کا پہلا سٹی اسکینر تیار۔ ابوظہبی ہیلتھ سروس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے نمونیا کی تشخیص کے لیے متحدہ عرب امارات کا پہلا کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی سٹی اسکینر تیار کر لیا گیا۔ جدید سٹی اسکینر العین ہسپتال میں موجود ہے، جس سے 3000 مریض اس نئے ٹیکنالوجی سے مستفید ہو چکے ہیں۔ 16 حصوں پر مشتمل موبائل سٹی اسکینر ان مریضوں کے فوری اور محفوظ اندازے میں مددگار ہوتا ہے جنہیں کووڈ-19 میں نمونیا ہونے کا امکان ہے، جو اس وائرس انفیکشن کی عام علامات ہے۔ ڈاکٹر جمال الدین القتیش العین ہسپتال کے کنسلٹنٹ اور ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ ہم اس سٹی اسکینر سے اوسطاً فی گھنٹے میں 8 مریضوں کا چیک اپ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹی اسکینر ہمیں مریض کے بہتر رپورٹ میسر کرتا ہے، جس کے بدولت ہم کم سے کم وقت میں علاج کر سکتے ہیں۔ دبئی کے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی اکیڈمیوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ دبئی کے نجی تعلیمی اداروں کی اسپورٹس اکیڈمیوں اور کوچنگ کو دبئی اسپورٹس کونسل نے دوبارہ کھولنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ دبئی اسپورٹس کونسل نے واضح کیا ہے کہ اکیڈمیز اور کوچنگ کو دبئی کی سپریم کمیٹیز آف کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ حکام کے جاری کردہ کووڈ-19 حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ کونسل نے پروٹوکول کی تفصیلات فہرست جاری کی ہے، جو دبئی کے نالج اور ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے، جن پر اکیڈمیز کو دوبارہ کھولنے کے لیے عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اکیڈمیز کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور فاصلہ بھی رکھنا ضروری ہوگا۔ ان اکیڈمیز میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکیڈمیز جو حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتی اور اپنی کوچنگ ٹریننگ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے، انہیں دبئی اسپورٹس کونسل کی منظوری لینی ہوگی۔ دبئی اسپورٹس کونسل کی ٹیمیں ان سہولیات کا دورہ کریں گی۔ 38 دکانوں کو جرمانے اور سینکڑوں کو وارننگ جاری۔ الفجیرہ میں سال کے پہلے 6 مہینوں میں دبا الحسن بلدیہ نے شہر بھر میں 38 دکانوں پر جرمانہ عائد کیا۔ دہام کے ڈائریکٹر طالب عبداللہ نے بتایا کہ معائنے کے دوران 396 دیگر دکانوں کے خلاف بھی وارننگ جاری کی گئی۔ سول انسپکٹر نے 6 مہینوں میں 3875 چھاپے مارے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھاپوں میں شہر کی تمام دکانوں، خریداری مراکز، بازاروں، ریسٹورانٹس کو جرمانے کیے۔ انجینئرنگ کنٹرول سیکشن نے 626 معائنہ کیے، جس کے دوران غلط کام کرنے والے اداروں کے خلاف 168 انتباہ جاری کیے۔ فوڈ کنٹرول ڈویژن نے 1386 معائنے اور 167 انتباہ جاری کیے، جبکہ 38 دکانوں پر بے ضابطگی کے قوانین پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ عبداللہ نے بتایا کہ محکمہ صحت کنٹرول نے 890 معائنے اور 40 کو وارننگ جاری کی۔ شارجہ کریک میں 4 ماہی گیروں کی کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ شارجہ کریک میں 4 ماہی گیروں کی کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ آگ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 2 سول ڈیفنس اسٹیشنوں سے فائر فائٹرز کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا تھا، جنہوں نے 5 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اہم شعبوں میں عملے کے لیے بونس کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ہنگامی شعبوں کے ملازمین کو بونس جاری کرنے کے لیے نئے نظام کی منظوری دے دی ہے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید کہا کہ کابینہ نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے ایک کمپنی کے قیام کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیا ادارہ ملک بھر کے مختلف سرکاری شعبوں میں ڈیجیٹل ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والی ایک قومی کمپنی ہوگی۔ ہماری قومی ڈیجیٹل معیشت ترقی کر رہی ہے اور ہمارے ادارے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب معمول پر زندگی لوٹ رہی ہے۔ میں نے کابینہ کے اجلاس کی سربراہی کی، جس میں شفافیت کو برقرار رکھنے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کے مابین مفادات کے تصادم کو روکنے کے لیے وفاقی سطح پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ شان شاہد نے ارطغرل غازی کو کلاسک ماسٹر پیس قرار دے دیا۔ پاکستان کے معروف اداکار و فلم ساز شان شاہد وہ پہلی شوبز شخصیت بنے تھے
جنہوں نے ترکی کے شاہراہ آفاق ڈرامے دریلیش ارطغرل کو پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر نشر کرنے کی مخالفت کی تھی۔ شان شاہد نے ترکی کے ڈرامے کو پی ٹی وی پر نشر کرنے کے 3 دن بعد 28 اپریل کو ہی ٹویٹ کرتے ہوئے اسے سرکاری ٹی وی پر چلانے کی مخالفت کی تھی۔ شان شاہد کی اس بات پر تنقید بھی کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے وضاحت کی تھی کہ وہ ترکی کے ڈراموں کی مخالفت نہیں بلکہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ڈرامے کو سرکاری ٹی وی پر چلانے کی مخالفت کی ہے۔ شان شاہد نے 14 جون کی اپنی ٹویٹ میں ارطغرل غازی ڈرامے کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے اسے ماسٹر پیس قرار دے دیا۔ شان شاہد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے حال میں ترک ڈرامے کی تمام قسطیں دیکھ کر مکمل کی۔ انہوں نے ڈرامے کو کلاسک ماسٹر پیس قرار دیتے ہوئے ڈرامے کے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر سمیت ٹیم کے دیگر ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ شان شاہد نے ڈرامے کی تکنیکی ٹیم سمیت ویب اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلیکس کا بھی شکریہ ادا کیا۔